بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجستھان پترکا 23 اگست کے پیج نمبر 6 پر یہ خبر چھپی ہے انگدان کے بارے میں، جس میں ایک قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں بات کہی گئی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ بے شک یہ بات ہے، لیکن یہ انگدان سے متعلق نہیں ہے۔ کچھ مسلمانوں کی طرف سے جسم کے اعضاء کو ڈونیٹ کرنے یعنی مرنے کے بعد انگدان کرنے کے بارے میں چھپی ہے۔ اس بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے، شریعت کا موقف کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور کوئی غلط فیصلہ نہ کر پائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی شریعت کیا کہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وشے پر، اس عنوان پر اسلامی شریعہ کونسل دہلی کے چیئرمین ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کا اس بارے میں جو موقف یا جو جواب ہے کہ اسلامی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، وہ ہمارے جاننا ضروری ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا بھی نہ ہوں اور ہم صحیح فیصلہ کریں، شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ شرعی اعتبار سے اس سوال کا جو جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے، وہ جواب جولائی زندگی نو کے جولائی کے شمارے میں بھی چھپ چکا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی چھپ چکا ہے۔ اس بارے میں جو بات ہے وہ یہ کہ انسان کا جسم اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام اور عطیہ ہیں۔ وہ ان کا مالک، انسان اس کا مالک نہیں کہ ان میں جس طرح چاہے استعمال کرے، جس طرح چاہے خرچ کرے اور جب چاہے جس کو چاہے ہدیہ کر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کر لے، بلکہ وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ ان جسم کے اعضاء کے بارے میں، جسم کے بارے میں اسلامی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز اور مکرم بنایا ہے اور ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، اس لیے اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور اس کے جسم کے اعضاء کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ جائز نہیں ہے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو اور اس سے بے توقری لازم آتی ہو۔ دوسرے بات یہ بھی ہے کہ ایک انسان کی جان کے بارے میں قرآن نے جو بات کہی ہے، انسان کی جان محترم ہے اور مقاصد شریعت کی روح سے بھی انسانی جان بڑی قیمتی ہے۔ اس کو، اس کی حفاظت کرنا، اس کا تحفظ فراہم کرنا، یہ بھی، اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا، اس کے لیے جو کچھ ضروری اور ممکن تدابیر ہو سکتی ہوں وہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن قرآن کی آیات کو صحیح سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کس پس منظر میں کہی گئی ہے، اور جو حوالہ دیا جائے، جیسے کہ اس بیان میں بھی، اخبار میں جو بات کہی گئی ہے، قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کے جو بات کہی گئی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو اعضاء جوڑے کی شکل میں ہیں یا ان کا کوئی جز، کوئی چھوٹا حصہ نکال دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ انہیں کسی شخص کی جان بچانے کے لیے دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ خود جو دے رہا ہے، ڈونیٹ کرنے والا ہے، اس کی جان کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر یہ کہ وقت ضرورت ایک کڈنی کو ڈونیٹ کرنے کی بات آتی ہے، اس لیے کہ جو ڈونیٹ کر رہا ہے وہ ایک کڈنی کو دینے کے بعد بھی کام چل جاتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے اور دوسرے گردے کے ذریعے سے کسی شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اسی میں ایک بات اور ہے، جگر، لیور کا ایک ٹکڑا دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جگر کا بچا ہوا حصہ چند مہینوں میں بڑھ کر مکمل ہو جاتا ہے، اور جس شخص میں جگر کے ٹکڑے کی پیوند کاری کی جاتی ہے تو وہ اس میں بھی وہ صحیح طریقے سے بعد میں کام کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح خون کے بارے میں ہے، خون کا عطیہ، خون ڈونیٹ کرنے کی جو بات ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو شخص خون دیتا ہے اس میں جلد اس کا وہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوبارہ سے اس میں
ریکوری اس میں ہو جاتی ہے خون کی، اور دوسرے شخص کی زندگی بھی بچ جاتی ہے۔ البتہ آنکھ کے بارے میں، آنکھ کا جو کارنیا ہے اس کا عطیہ یا اس کے ڈونیٹ کرنے کے بارے میں فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ دونوں آنکھوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک آنکھ سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو دوسرے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے، اس لیے فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی فوری طور پر اگر خون کی ضرورت ہے تو اسے خون دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خون نکال کر محفوظ کر دیا جائے تاکہ جب بھی کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کی جا سکے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس بنا پر بلڈ بینک قائم کرنا یا اس میں خون کا عطیہ کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر بلڈ کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں اور نوجوان خون کا عطیہ پیش کرتے ہیں تو اور اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں جسم کا کوئی عضو یا خون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت مال کی نہیں ہے کہ اس کی خرید و فروخت کرنا کی جانے لگے۔ رضاکارانہ طور پر عطیہ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، اگر ان کی فراہمی مفت میں ممکن نہیں ہو رہی ہو، کبھی ایسا حالات بن جائیں کہ جو مریض ہے تو بدرجہ مجبوری انہیں خریدا بھی جا سکتا ہے۔ اور جو خاص بات ہے اور جو کل کی خبر میں سے براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انگدان کے بارے میں، مرنے کے بعد جسم کے کسی حصے کو، کسی عضو کو وصیت عطیہ کرنا یا ڈونیٹ کرنے کی وصیت کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی جسم قابل احترام و تکریم ہے۔ مرنے کے بعد اعضاء کو جسم سے الگ کرنے سے تکریم انسانیت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اس لیے جو خبر ہے اس سے ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ شریعت کے جو قوانین ہیں، شریعت نے جتنی اجازت دی ہے، جہاں تک اجازت دی ہے، جہاں انسانی جان کو جتنا فائدہ اس شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم پہنچا سکتے ہوں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔